بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ ثقفی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور خلیفہ دوم کے زمانے میں قادسیہ میں شہید ہوئے۔ ان کے دادا مسعود ثقفی حجاز کے بزرگان میں سے تھے۔ جناب مختار کی کنیت ابو اسحاق اور لقب کسان تھا، یعنی ہوشیار اور عقل مند۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب مختار بچے تھے تو امام علی علیہ السلام نے ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو قیس کے نام سے یاد کیا۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور عرب کے شجاع ترین افراد میں سے تھے۔ جب مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر خصوصی کی حیثیت سے کوفہ وارد ہوئے تو انہوں نے آپ ہی کے یہاں قیام فرمایا۔ جناب مختار کو ابن زیاد نے آل رسول سے محبت کے جرم میں قید کر لیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب آپ کو قید سے رہائی ملی تو قاتلان حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ رفتہ رفتہ نبرد آزماؤں کا بڑا لشکر تیار کر کے سن 67 ہجری میں کوفہ پر قابض ہو گئے۔ آپ نے کتاب خدا، سنت رسول اور انتقام خون حسین پر لوگوں سے بیعت لی اور بڑی مستعدی سے چن چن کے قاتلان حسین سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ملا مبین اپنی کتاب وسیلۃ النجات میں بیان کرتے ہیں کہ مختار نے جب شمر ملعون کو قتل کیا تو اس کی لاش کو اسی طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرایا جس طرح اس نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا تھا۔ خولی کا سر کاٹ کے اس کی لاش کو آگ میں جلوا دیا۔ عمر ابن سعد اور اس کے بیٹے کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا۔ ابن زیاد اس وقت موصل کا گورنر تھا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مامور کیا۔ شدید جنگ کے بعد ابن زیاد ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابراہیم نے اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس روانہ کر دیا اور جسم کو آگ میں جلوا دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب ابن زیاد کا سر جناب مختار کے سامنے رکھا گیا تو کسی طرف سے ایک سانپ برآمد ہوا جو اس کے منہ کی طرف سے گھستا تھا اور کان کی طرف سے باہر نکلتا تھا۔ متعدد بار اس سانپ نے یہی کیا اور اس کے بعد خود بخود غائب ہو گیا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب مختار نے ابن زیاد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا اور جس وقت وہ سر پہنچا اور امام نے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا اور جناب مختار کے حق میں دعائیں کیں۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن سے اہل حرم نے قتل ابن زیاد کی خوشی میں کنگھی کی، سر میں تیل ڈالا اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ پھر جناب مختار کے حکم سے قیس ابن اشعث کی ہلاکت عمل میں آئی۔
بہتل بن سلیم جس نے ایک انگوٹھی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی انگلیاں کاٹ لی تھیں کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، جس کی وجہ سے وہ ملعون موت سے ہمکنار ہوا۔ حکیم بن سلیم جس نے علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس کو شہید کیا تھا کہ جسم کو تیروں سے چھلنی کیا گیا، جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اسی کے ساتھ عبداللہ ابن قیس، زرع بن شریک، صبحی شامی اور سنان بن انس وغیرہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منہال بن عمر سے روایت ہے کہ میں اسی دوران حج کے لیے گیا تو وہاں امام زین العابدین علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ حرملہ بن کاہل اسدی کا کیا حشر ہوا؟ میں نے کہا وہ زندہ ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں بد دعا کی اور فرمایا خدایا اسے بھی آتش تیغ کا مزہ چکھا۔ جب میں کوفہ واپس آیا اور مختار سے امام علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ کیا تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ حرملہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا۔ جناب مختار نے خون حسین علیہ السلام کے انتقام میں جن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ان کی مجموعی تعداد 80,303 بتائی جاتی ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار بن عبیدہ ثقفی کی کارگزاریوں پر خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ سن 67 ہجری میں جناب مختار ثقفی کی عبداللہ ابن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر جناب مختار ثقفی کو 15 رمضان سن 67 ہجری کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔